السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ محترم سامعین اور سامعات، اسٹوڈیو اسلام میں آپ سب کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ربیع الاول کی کیا اسلام میں حیثیت ہے، منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے۔ اس سلسلے میں چند باتیں ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں، توجہ کے ساتھ آپ سنیں۔ جو توجہ سے سنتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ صحیح بات اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، تو اللہ تعالیٰ صحیح بات ان کے دل میں اتار دیتے ہیں اور اسی طرح عمل کی بھی توفیق ان کو مل جاتی ہے۔ میں نے سورہ مائدہ کی 3 آیت کا ایک ٹکڑا آپ کو سنایا۔ اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ یہ حدیث بھی پڑھ کر سنائی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی بھی آدمی دین میں کوئی بات ایجاد کرے تو اس کو لینا نہیں ہے، اس کو ٹھکرا دینا ہے۔ ہجری سال شروع ہوتا ہے تو ہم کئی چیزیں دیکھتے ہیں جس کا اسلام میں کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ ایک تو محرم، غم کا ماتم کا مہینہ ہوتا ہے، پھر اس کا سفر کو بھی نحوست کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ربیع الاول آتا ہے تو جشن عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، پھر ربیع الثانی ہے۔ ہم کو دیکھنا ہے کہ صاحب جشن عید میلاد النبی کی کیا حیثیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ ایک جشن مناتے تھے کہ ان کو لڑائی میں کامیابی ہوئی، اس کو یادگار کے طور پر جشن مناتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اللہ نے اس سے بہتر تم کو 2 عیدیں دے دیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، لہٰذا اسلام کے اندر صرف 2 عیدیں ہیں، تیسرے عید کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے، اگرچہ کہ بعض لوگوں نے رمضان بھی لکھا ہے، دوسرے مہینے بھی لکھا ہے، لیکن صحیح بات تو یہ کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ پیدائش کی تاریخ اس میں بڑا اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں 5 ربیع الاول، کوئی کہتے ہیں 7 ربیع الاول، کوئی کہتے ہیں 9 ربیع الاول، کوئی کہتے ہیں 12 ربیع الاول۔ یہ 4 باتیں ربیع الاول کی تاریخ سے کہی گئیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، اور ان 4 باتوں میں سے 2 باتیں 9 اور 12 کی قریب ٹھیک ہیں، لیکن ان دونوں میں سے بھی 9 ربیع الاول کی تاریخ آپ دیکھیں گے تو یقیناً 9 ربیع الاول ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے کہ پیر کے دن کا لفظ آتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیر کے دن، 2 شنبے کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اسی دن پیدا ہوا، اسی دن نبی بھی بنایا گیا، لہذا پیر کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو آپ تاریخ کو تلاش کریں گے تو جتنے بڑے مورخین ہیں
محمود فلکی بادشاہ، اور اسی طرح ہمارے اس ملک کے مایہ ناز مورخ اور مصنف اور جج سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی 9 ربیع الاول کی تاریخ کو راجع قرار دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تو پھر 9 ربیع الاول کی تاریخ یقینی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس ملک کے اندر ہو، پاکستان کے اندر ہو، دوسری جگہ میں ہو، 12 ربیع الاول کو جشن منایا جاتا ہے۔ کیوں ایسے ہوا؟ اس پر بہت ساری باتیں غور کرنے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ بڑی پکی بات ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پیر کے دن ہوا، 12 ربیع الاول کو ہوا، 12 ربیع الاول کو ہوا۔ اسی لیے یو پی میں 12 ربیع الاول کو کہتے ہیں 12 وفات، 12 میلاد نہیں کہتے ہیں، میلاد النبی نہیں کہتے، 12 وفات کہتے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی تاریخ ہے 12 ربیع الاول، اور یہ لوگ کہتے ہیں پیدائش کی تاریخ بھی 12 ربیع الاول ہے، جو غلط ہے۔ صحیح تاریخ تو 9 ربیع الاول ہے۔ تو پھر 12 ربیع الاول کیسے مشہور ہو گیا؟ تاریخ کو بدلنے میں کچھ لوگوں نے بہت اہم پارٹ ادا کیا۔ خاص کر ایک زمانہ ایسا آ گیا تھا کہ جو دشمنان اسلام ہیں یا اہل سنت والجماعت کے دشمن ہیں، جن کو کہ عام طور پر رافضی کہا جاتا ہے، شیعہ کہا جاتا ہے، انہوں نے اسلام کی تاریخ کو بدل دیا۔ ان کو خوشی ہے کہ صاحب اللہ کے رسول انتقال ہو گئے، اب علی کو خلافت ملنی چاہیے، اور اللہ کے رسول کب انتقال ہوئے؟ 12 ربیع الاول کو، لہٰذا ان کے لیے خوشی کا دن ہو گیا۔ اس لیے انہوں نے 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی منایا، خوشی کا دن، حالانکہ وفات کا دن ہے نا، رنج ہونا چاہیے، غم ہونا چاہیے، وہ بھی کسی نبی کے لیے ہو کہ کسی دوسرے کے لیے ہو، 3 دن سے زیادہ غم منانا جائز نہیں، البتہ بیوی شوہر کا غم 4 مہینہ 10 دن منا سکتی ہے۔ اب دیکھیے تاریخ کو کیسے بدل دیے، غم کے دن کو خوشی کا دن منا لیے۔ ایسے ان لوگوں نے کچھ کوششیں کی ہیں، جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا 27 رجب کو، اب انہوں نے اس کو ایک جشن کا دن منا لیا، اس لیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی، اور خلافت حضرت معاویہ کی پکی ہو گئی۔ اس لیے حضرت معاویہ بہت بڑے دشمن شیعہ کے، ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اس کو جشن منا لیا، اور وہ کنڈے وغیرہ جو کرتے ہیں نا، اسی خوشی میں کرتے ہیں رجب میں۔ دیکھیے تاریخ کو کیسے بدل دیا، کسی کو نہیں معلوم ہوگا کہ صاحب یہ کیا ہے، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے، کہ صاحب 12 ربیع الاول کیوں مناتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس میں خوشی مناتے ہیں کہ اب خلیفہ برحق حضرت علی بن ابی طالب، چونکہ خلافت حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو ملی، اس لیے یہ تینوں دشمنان اسلام سمجھے جاتے ہیں شیعہ کے پاس، ظالم سمجھے جاتے ہیں حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب ہم کو اگر حکومت ملی حجاز کی تو پہلے ہم جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودیں گے، وہاں جو عمر اور ابو بکر دفر ہیں، ان دونوں کی لاشوں کو نکال کر پھانسی پر لٹکائیں گے، اور کہیں گے کہ تم نے علی کا حق چھینا، اس کی یہی سزا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہیں، معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے قرآن حدیث کے ساتھ ساتھ صحیح تاریخ بھی پڑھنا چاہیے۔ صحیح تاریخ جب پڑھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ اسلام کے اندر کیا کیا خرابیاں لوگوں نے داخل کی۔ تاریخ سے بہت تاریخ کی کتابیں ہیں۔ تاریخ زوال امت، یہ اکبر خان نجیب آبادی صاحب نے لکھی ہے، آگرہ کے رہنے والے، نجیب آباد کے رہنے والے تھے، انہوں نے تاریخ زوال امت لکھی ہے، بہت عمدہ کتاب ہے۔ آپ اس کو پڑھیں، افسوس کریں گے، روئیں گے، ہم نے زندگی اتنے گناہوں میں گزاری، کیا کیا تاریخ کو لوگوں نے بدل کر ہم لوگوں کو گمراہ کیا،
اس کتاب کو ضرور خریدیے آپ۔ وہ نہیں تھے، کیا کہتے ہیں، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں نا اہل حدیث وہابی، وہ نہیں تھے، وہ انفی عالم تھے، لیکن انہوں نے کتاب لکھی تاریخ زوال امت، ہوگی 150 170 صفحے کی کتاب ہے، چھوٹی کتاب ہے، چھوٹی تختی کی کتاب ہے، اس کو ضرور پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے اندر کیا کیا گمراہیاں آ گئیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 12 ربیع الاول اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش نہیں، تاریخ وفات ہے، اس میں خوشی منائیں گے آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ خوشی منائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم سمجھ لیں بھائی، 12 ربیع الاول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، تو 12 ربیع کو وفات بھی ہوئی نا، تو کیوں غم نہیں مناتے، خوشی مناتے؟ غم بھی نہیں منانا چاہیے، میں ایسے کہتا ہوں، غم کیوں نہیں مناتے کہ بھئی اللہ کے پیارے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، پورا مدینہ ہم کو عجیب لگا، معلوم ہوتا تھا کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اجالا اور ہدایت کا راستہ ختم ہو گیا۔ ایسے حضرت انس کہتے ہیں، دیگر لوگوں نے بھی ایسے ہی کہا۔ تو دیکھیے ہماری تاریخ کو کیسے بدل دیا۔ پھر دوسری بات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول آپ انڈیا میں مناتے ہیں، پاکستان میں مناتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، اور مکے میں ہمارے تاریخ میں ایک دن کا عام طور پر فرق آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 13 ربیع الاول کو 12 ربیع الاول مناتے ہیں، ایک دن پیچھے مناتے ہیں، حالانکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے نا، مکے میں جس دن 12 تاریخ ہو آپ کو منانا چاہیے، اجازت نہیں دیتا ہوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری غلطیاں کہاں کہاں ہیں۔ تو جس دن مکے میں 12 ربیع الاول ہوگا اس دن آپ کو بھی 12 ربیع الاول منانا چاہیے، نعوذ باللہ نہیں منانا چاہیے، میں کہتا ہوں۔ تو لہٰذا دیکھیے 12 ربیع الاول کا ایک جشن منا لیا گیا اور ایک عید اس کو بنا لیا گیا، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اس جشن کو کسی نے منایا کیا؟ ہم دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، ہجری کیلنڈر کی بات ہوئی، سب کا اتفاق ہو گیا کہ صاحب ہمارا کیلنڈر ہونا چاہیے، یہ تقریباً سمجھیے 17 ہجری کی بات ہے۔ اب لوگوں نے رائے پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے وہاں سے ہمارا کیلنڈر شروع ہو۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جس دن ہوئی وہاں سے ہماری کیلنڈر شروع ہو۔ تیسری رائے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، انہوں نے کہا نہیں، اسلام کا سب سے اہم واقعہ ہجرت کا ہے، لہٰذا ہم ہجرت کی تاریخ سے شروع کریں کیلنڈر۔ اس کو لوگوں نے تسلیم کیا، حضرت عمر کو بھی بات پسند آئی، تو لہٰذا ہجری کیلنڈر شروع ہوا اور اس میں ہجرت کا خیال کیا گیا۔ اگر واقعی مسلمانوں کو 12 ربیع خوشی کا دن منانا تھا، صحابہ کہتا ہاں جی اللہ کے رسول جو ہے 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لہٰذا ہم وفات سے نہیں ہجرت سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول کی پیدائش سے شروع کریں، نہیں نہ کیا۔ ہمارا دین ایسا نہیں کہ جو چاہے اس میں داخل کر دے، جو چاہے نکال دے۔ اللہ نے تو سورہ مائدہ کی 3 آیت میں فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، کیا ثواب ہے، کیا ضرورت ہے، کیا دین ہے، کیا دین نہیں ہے، پوری تفصیل ہم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی۔ اب اس کے اندر کوئی چیز داخل کرنے کی گنجائش ہی نہیں۔ لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی کام ثواب کی نیت سے شریعت کے اندر کیا جاتا ہے جس کا ثبوت اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں تھا، سمجھیے، تو یہ لینا نہیں، اس کو تو ٹھکرا دینا ہے، پھینک دینا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے فرمایا۔ حضرت ارباز بن ساریہ کی ایک روایت آتی ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، اس کے اندر مختصر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے بہت سارے اختلافات دیکھیں گے، عقیدے میں اختلاف ہوگا، دوسری عبادتوں میں اختلاف ہوگا، اور کیا کیا اختلاف ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول کہا کہ میرا طریقہ دیکھو،
میرا طریقہ دیکھو اور خلفائے راشدین کا طریقہ دیکھو، اسی پر بس کرو، اس کو مضبوطی سے اپنے دانتوں سے کاٹ کے رکھو، یعنی مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لو۔ دیکھو دین میں کوئی نئی بات ایجاد نہیں کرنا، دیکھیے اللہ کا رسول اسی وقت فرما دی، اس لیے کہ دین میں جو بھی نئی بات ایجاد کی جائے گی وہ گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کتنی سخت وارننگ حضرت ارباز ابن ساریہ کے حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی۔ تو لہٰذا ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بہت سارے اختلافات ہیں، ہمیشہ یہ دیکھا گیا کتاب و سنت میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، اس پر عمل کیا گیا، اس سے ہٹ کر ذرا بھی عمل نہیں کیا گیا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا مسئلہ ہو، آپ کو دفنانے کا مسئلہ ہو، یا ایک صاحب آپ کی میراث تقسیم کرنے کا مسئلہ ہو، ساری باتوں میں فوراً ہی دیکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین گئے، وہاں بہت بڑا پلیگ تھا، تعاون تھا، اب اختلاف ہو گیا صحابہ میں، بھئی ہم بھی جائیں گے تو پلیگ میں ہم بھی مریں گے، اور دوسروں نے کہا رے اللہ نے موت لکھی ہے تو مریں گے، نہ جائیں گے گھسیں گے۔ حضرت عمر کو تردد ہو گیا کیا کریں، بعد میں معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بستی میں تعاون ہو تو اندر مت جاؤ، اور تعاون آ جائے تو باہر مت نکلو، وہاں کے جو لوگ وہیں رہنا۔ کہا الحمدللہ ہم تو باہر ہیں، چلو مدینہ کو جائیں گے۔ دیکھیں کوئی بھی بات ہوگی تو فوراً قرآن سنت کو دیکھتے تھے۔ اب اللہ کے رسول نے اپنی میلاد نہیں منائی، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میلاد نہیں منائی، تابعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے بعد میلاد نہیں منائی، تبع تابعین نے بھی نہیں منائی، ائمہ کرام نے بھی نہیں منائی، اتنے لوگ نہیں منائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے نا، یوں سمجھے کہ تقریباً 5 سال کا عرصہ تھے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 6 مہینہ خلیفہ رہے، تو جشن میلاد منائے کیا؟ حضرت علی منائے کیا؟ نہیں نا، کسی نے نہیں منائے جی۔ پھر میلاد کہاں سے آئی؟ 2-3 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ عیسائی کرسچن لوگ وہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے تھے، وہ بڑی تحقیق کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے 215-20 سال کے بعد کسی افریقی پوپ نے تحقیق کر کے ثابت کیا کہ اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شروع ہوا برتھ ڈے۔ حالانکہ اس سے پہلے برتھ ڈے کا کوئی ثبوت نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، اس کے علاوہ اتنے پیغمبر تھے نا، کسی کا برتھ ڈے کوئی منائے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت زکریا، کتنے پیغمبر ہیں جی، کسی کا کسی نے برتھ ڈے منایا؟ عیسائیوں نے شروع کیا، اور مصر کے اندر بہت سارے عیسائی رہتے تھے، تو مصر میں بڑے اہتمام کے ساتھ برتھ ڈے عیسیٰ علیہ السلام کا منایا جاتا تھا۔ عراق پر شیعہ کی حکومت تھی اس زمانے میں، 4 صدی ہجری کے اندر سمجھیے، وہاں ایک اربل ایک شہر ہے جو عراق کے نارتھ میں ہے، وہاں کا ایک بادشاہ تھا الملک المظفر ابو سعید، وہ گمراہ بادشاہ تھا، سیدھا سادہ آدمی تھا، لیکن نماز روزہ سنت وہ سب کوئی تعلق نہیں اس سے، بس ایک بادشاہ تھا۔ اس کے زمانے میں لوگوں نے اس کو گمراہ کیا اور یہ کہا کہ صاحب عیسائی کرسچن جب مناتے ہیں اپنے نبی کا پیدائش کا دن تو ہم کیوں نہیں منائیں؟ بادشاہ سیدھا سادہ آدمی تھا، اس نے کہا ہاں جی ہم بھی منائیں گے، تو لہٰذا اس نے 12 ربیع الاول کو بہت بڑا جشن کیا، ہر سال کرتا تھا، 30,000 بیل کاٹو، 50,000 بکرے کاٹو، ایسے، اور کئی حلقے تھے، ان کے بڑے بڑے ڈیرے ہوتے تھے لمبے لمبی مسافت میں، یہ بادشاہ خود چل کر جاتا، ایک ایک ڈیرے میں ڈانس کرتا، ناچتا، کودتا، اور سب گانے گاتا، اور وہاں کے پورے لوگ ڈیرے کے اس کے ساتھ مل کے گانے بھی گاتے، ناچتے، ڈانس کرتے۔ یہ ڈیرہ ختم ہوا نا، دوسرے ڈیرے کو گیا، اس طرح جتنے ڈیرے ہوتے سب میں جا کے یہ بادشاہ بیچارہ، اب اس کو کیا معلوم، لوگوں نے سکھا دیا، بتا دیا، تو اسی کرتا تھا، ڈانس کرتا تھا، گاتا تھا، اور سب اتنے بکرے، 50,000 بکرے کاٹو، 30,000 گائے کاٹو، فلاں کرو، یہ سب کیا کھلانا لوگوں کو۔ ایسے ایک
انتہائی غلط طریقے سے عید منائی گئی، اور عید منانا بھی نہیں چاہیے۔ میں ان کے متعلق کہتا ہوں، وہ لوگ ایسے کرتے تھے، اب ایک رسم ہو گئی صاحب وہ۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں 4 صدی ہجری میں کوئی ایک آدمی فلسطین بیت المقدس کی مسجد میں نماز پڑھے، ان کا نام شاید عمر تھا۔ تو وہ 12 ربیع الاول کو کچھ موم بتی وغیرہ جلا کے عبادت کی۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہے یہ؟ تو کہا رے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ ہے جی، یہ خوشی نہیں منانا چاہیے۔ ہاں صاحب، اس کے بعد دوسرے سال سے 4 صدی ہجری سمجھیے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وفات پانے کے 350 سال بعد کا قصہ ہے۔ لوگوں نے جشن منانا شروع کر دیا۔ اب وہ جشن مسلمانوں میں عام ہو گیا، رائج ہو گیا۔ آپ اچھی طرح غور کریں کہ 12 ربیع الاول اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، اس کو آپ کبھی نہ بھولیں۔ جب اس کو بھول جائیں گے آپ خوش ہو جائیں گے، جب اس کو یاد رکھیں گے کہا کہ صاحب نہیں، ہم کو کوئی جشن نہیں منانا ہے۔ ہاں اگر ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو اللہ کی نعمت سمجھنا ہے، پیر کو روزہ رکھنا بس، اور اس کے علاوہ کچھ بھی کرنا نہیں ہے ہم کو۔ صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تابع تابعین نے نہیں کیا، ائمہ نے نہیں کیا، اور خلفاء میں سے حضرت علی نے نہیں کیا، اور اسی طرح حضرت حسن نے نہیں کیا۔ اب یہ لوگ ہر چیز کو جشن مناتے ہیں، حضرت علی کی ولادت، حضرت حسن کی ولادت، حضرت حسین کی ولادت، حضرت فاطمہ کی ولادت، سب تاریخیں، اس دن کچھ نہ کچھ جشن ہوگا۔ یہ ہماری تاریخ ہے کیا؟ اہل سنت والجماعت تو کبھی یہ سب نہیں کیے، لیکن لوگوں نے لا کے اسلام میں کچھ ایسے داخل کر دیا کہ اب اہل سنت والجماعت بھی سمجھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول منانا بہت بڑا کار ثواب ہے۔ یہ جشن منانا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر خوشی منانا ہے۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات آپ کو خوشی کا دن ہے، آپ اس کو منائیں گے، خوشی منائیں گے۔ آپ سوچیں کہ کتنی بڑی غلطی آپ کر رہے ہیں، کتنی بڑی گمراہی ہے آپ کی۔ آج بعض لوگ شیخ الاسلام کا لقب لے کر پرچار کرتے ہیں کہ صاحب میلاد منانا بہت بڑی توحید ہے، ایسے کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ میلاد کے اندر بہت ساری گمراہیاں ہیں۔ میں 6 سال پہلے بمبئی گیا تھا، اور اتفاق سے وہی ربیع الاول 12 تھی۔ میں دیکھ کر حیران ہو گیا، یعنی یوں سمجھیں کہ تقریباً 1 کلومیٹر کا جلوس ہوگا، ٹیکسی، آٹو، ناچنے والے، گانے والے، اور سب قوالی، اس کے اندر مرد بھی، عورتیں بھی، اور یہاں تک کہ نعوذ باللہ ہجڑے بھی تھے، ان کا بھی ایک گروپ تھا۔ اتنا بڑا جلوس اور گھنٹوں ٹریفک بند۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانے کا طریقہ ہے۔ آپ سادہ بھی منائیں گے تو منع ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے بڑے شہروں کے اندر کیا ہوتا ہے۔ لکھنؤ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد منایا گیا، یہ تقریباً سمجھے کہ صاحب 30 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت کی کیا ہوا، پنڈال اتنا بڑا ڈالے لکھنؤ کے اندر کہ پورے بمبو بانس ختم ہو گئے، کانپور سے منگائے، یعنی 1 کلومیٹر پنڈال میلاد کا۔ یہ سب اسراف آپ ایسے کرتے ہیں، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے تو کہا، اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ ہر آدمی اپنی کمائی کے متعلق اللہ کو جواب دے گا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ لہذا دیکھیے کس قدر افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ جو ہے جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن کو خوشی کا دن انہوں نے منا لیا۔ لہٰذا ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری تاریخ میں اس کا ثبوت ہے کیا کہیں؟ اہل سنت والجماعت نے کیا ائمہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، صحابہ اکرام، ان کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ نعوذ باللہ، میلاد بنانے کے لیے کیا ٹائم چاہیے بھائی؟ بریانی پکائے، کھائے، خوشی گھر میں ہو گئی، اتنا ہی، اس کے لیے ٹائم نہیں تھا۔ روز پکاتے تھے، کھاتے تھے، اور ہر سے طرح کی عید آتی تھی، اور مرتبہ عید مناتے تھے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو عید میں میلاد النبی منانے کے لیے جیسا کہ آپ کہتے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ یہ سب گمراہیاں ہیں میرے بھائیوں، لہٰذا لوگ گمراہ ہوتے جاتے ہیں، اور یہ میلاد دن بدن بڑھتے جاتی ہے۔
آپ کو اللہ کے پاس جواب دینا ہے. کوئی قیامت کے دن آپ کو بچانے والا نہیں. یہ جو شیخ الاسلام ہیں فلاں ہیں یہ لوگ ہاتھ دے دیں گے. آپ سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھیے, یقیناً معلوم ہوگا کہ قیامت کے دن ہم نے جن کو اپنا امام مان کے ان کا پیروی کی تھی وہ کہیں گے ارے ہمارا کیا تعلق ہے جی تمہارے سے, ہم بولے کیا ہمارے پیچھے چلو, سب الگ ہو جائیں گے. وہاں معلوم ہوگا. لہٰذا میرے بھائیو ہمارا اسلام مکمل ہے, کتاب و سنت ہمارے پاس ہے. ہم کو جو بھی کام کرنا ہو کتاب و سنت کو مان کے اس کے مطابق ہم کو زندگی گزارنا چاہیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تقریر کرتے ضرور یہ فرماتے کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. اس لیے کہ ہر دین ایسے ہی بگڑا کہ صاحب رسم و رواج دین میں آ گئی, دین رخصت ہو گیا اور رسم و رواج کو لوگ اسلام سمجھنے لگے. آج اگر کوئی آدمی میلاد منا لیتا ہے تو بہت پکا مسلمان, یہ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھے گا, جمعے کو آئے گا نہیں تو عید کو آئے گا, لیکن میلاد منا لیا, ہاں سب بہت پکا مسلمان. اللہ کے رسول کی محبت کتنی ہے اس کے دل کے اندر, حالانکہ آپ دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت اس کے دل میں ہے. اس لیے کہ 12 ربیع الاول ہمارے پیارے رسول کے وفات کا دن ہے. خوشی کا دن کیسے ہو سکتا ہے؟ چندہ وصول کرتے ہیں, زبردستی کرتے ہیں اور سب یہ سب کرتے ہیں. کوئی بھی چیز اس سے جائز نہیں. یہ سب رسم و رواج آ گئی نا, اصلی دین چھوٹ گیا. لوگوں کو دین کی باتیں نہیں معلوم. ربیع الاول کی تاریخ ضرور یاد ہے کہ صاحب 12 ربیع الاول آنے والا ہے اور سب جشن منانا ہے, میلاد منانا ہے, جھنڈے ہرے جھنڈے گاڑنے ہیں اور یہ کرنا ہے وہ کرنا, ایسا کرنا ویسا کرنا ہے. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں, حالانکہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. 3 سال پہلے کی بات ہوگی, مجھے یاد پڑتا ہے, حیدرآباد میں ایسے ہی ہوا. عید آئی تو ان لوگوں نے ہرے جھنڈے پورے محلے میں گھروں کے اوپر لگا دیا. اب اس کو دیکھ کر دوسروں کو بھی غصہ آیا. انہوں نے بھگوا جھنڈے ان سے اونچے بڑے ہر گھر میں لگا دیے, اور اس کا نہیں لگانا, یہاں نہیں لگانا, وہاں نہیں لگانا. لڑائی بھی ہوئی, فساد بھی ہوا. جھنڈے کیا چیز ہے جی؟ یہ جھنڈے کیا چیز ہے, کنڈے کیا چیز ہے, یہ سب اسلام سے کیا تعلق ہے؟ آپ قرآن حدیث کے ساتھ جب تک صحیح تاریخ نہیں پڑھیں گے میرے بھائی, گمراہی کا شکار ہو جائیں گے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں, اکبر شاہ نجیب آبادی صاحب کی کتاب ضرور پڑھیے, تاریخ زوال امت. مسلمانوں کی گمراہی کیسے ہوئی, کہاں سے ان کے اندر گمراہی آئیں. آپ کو عجیب و غریب معلوم ہوگا کہ صاحب ایسی گمراہی آ گئی. کیا آپ کو یاد نہیں کہ اسی بادشاہ نے اس طرح کے اکبری, یہ بادشاہ تھا جو پہلے عید منایا کرتا تھا اور وہ شاید ترکی خاندان کا تھا. اس کے بعد ہم 824 میں دیکھتے ہیں کہ کعبے کو 4 قبلے بنا دیے. 4 مذہب کے لوگ 4 جگہ نماز پڑھتے تھے. یہ سب گمراہیاں نہیں تھیں کیا؟ یقیناً گمراہیاں تھیں. سعودی حکومت نے آ کے ایک ہی قبلہ رکھا اور سارے قبلے مٹا دیے. یہ سب گمراہیاں آئیں. 500 سال تک مسلمان نماز پڑھتے رہتے 4 قبلہ بنا کے, نعوذ باللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہم کو کیا منانی ہے؟ آپ کی سنتوں کو اپنانا, آپ کی باتوں کو اپنانا, آپ کا نام آتے ہی درود شریف پڑھنا. یہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے تو اللہ کی 10 رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں. لہٰذا ہم کو دیکھنا یہ چاہیے حدیث میں کیا ہے, قرآن میں کیا ہے, اور اس کے ساتھ تاریخ ضرور پڑھیے. 3 مرتبہ میں نے کہا تاریخ ضرور پڑھیے. تاریخ کے بغیر آپ کی معلومات ناقص رہیں گی, اور تاریخ میں بھی صحیح تاریخ پڑھنے کی کوشش کیجیے. یہ ایک تاریخ تو ہے امام ابن کثیر کے البدایہ والنہایہ, وہ عربی میں ہے, اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے, اردو کے اندر چھپ بھی چکی ہے. لیکن میں ان کتابوں کا حوالہ نہ دے کر آسان کتاب, بہترین کتاب, آسانی سے ملنے والی کتاب, ہمارے ملک کے ایک مائع ناز عالم نے لکھی اکبر آبادی صاحب کی کتاب, آپ ضرور اس کو پڑھیے, تاریخ زوال امت. آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی, آپ روئیں گے کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں. تو ہم کو جشن منانا ہے پیارے رسول کا. ہاں صاحب, پیر کو روزہ رکھیے نا, نفل روزہ. اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی سنت, وہ مسواک کی سنت ہو, سونے کی سنت ہو, جاگنے کی سنت ہو, ہر سنت کو اپنائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں آ جائے گی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک پکا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں, اس کے بیٹوں سے, اس کے ماں باپ سے, سارے لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے.
یہ بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ لہٰذا بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان دنیا سے اتنے غافل ہیں، تاریخ سے اتنے غافل ہیں، اور اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں جشن عید میلاد النبی منا کر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن کو انہوں نے خوشی کا جشن کا دن منا لیا۔ یہ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ لہٰذا آپ تاریخ کو دیکھ لیجئے، حدیث کو دیکھ لیجئے، قرآن کو پڑھ لیجئے، کچھ نہیں ہے۔ تاریخ عید میلاد النبی کہیں منانے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اپنی نعمتوں کا اظہار کرو، اللہ کی نعمتوں کا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول کی پیدائش بڑی نعمت ہے، اس لیے ہم سب کے سامنے اظہار کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ آپ کبھی مت بولیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات کا دن ہے وہ، آپ کہتے ہیں خوشی کا دن ہے، غم کا دن ہے جی۔ بار بار میں نے 6 مرتبہ کہا کہ 12 ربیع الاول اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، پیدائش میں اختلاف ہے، 5 ربیع الاول، 7 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، لیکن وفات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، توبہ کرو ایسے جشن سے، ایسے عید منانے سے۔ ہمارے پیارے نبی کا طریقہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی تو سیدھا سادہ زندگی گزارتے تھے، فضول خرچی اسراف سے ہم کو منع کیے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم اب بھی باز نہیں آئے تو بہت بڑا گناہ ہوگا، ہماری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور اللہ کے سامنے ہم پوچھے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو صحیح اسلام سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر بدعت سے، ہر گمراہی سے، ہر غلط کام سے سارے مسلمانوں کو بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔